إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شانه في موضع آخر المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. ब्रदर इस्लाम बुजुर्गों भाइयों और दोस्तों साथीज़ किराम प्रधानशीन ख़वातीन माओं और बहनों तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है और दरूद सलाम हो उसके तमाम अंबिया किराम पर खुसूसन उसके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर।
آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک خطرناک گروہ کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ وہ گروہ ہے جو مسلمانوں کے لیے یہود و نصارہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ گروہ منافقوں کا گروہ ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس گروہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نفاق کیسے کسے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ نفاق عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو نافقہ سے مشتق ہے۔ اس کے معنی چھپانے اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کے ہیں، اور منافق کو منافق اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نافقاؤں سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے جو یربوع یعنی ایک قسم کے جنگلی چوہے کے بل سے نکلنے کے راستے کو کہتے ہیں۔ بل کے اندر داخل ہونے کا راستہ اس کا الگ ہوتا ہے، اور اس بل یا سوراخ سے نکلنے کا راستہ خطرے کے وقت الگ ہوتا ہے۔ وہ خطرے کے وقت نکلنے کے راستے پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، اور جب اس کی تلاش کی جاتی ہے تو اس تلاش کے موقع پر وہ اس سوراخ سے جس کو چھپا کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے اس سوراخ سے نکل کر کے بھاگ جاتا ہے۔ بالکل منافق کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے اندر ایک راستے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے۔ یہ نفق سے مشتق ہے جس کے معنی سرنگ یا ایسی سوراخ جس کے اندر چھپنے والا چھپ جائے۔ شرعی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں دل کے اندر کفر کو چھپانا اور اسلام کو ظاہر کرنا، یا خیر کو ظاہر کرنا اور شر کو چھپانا۔ چونکہ منافقین اسلام کو ظاہر کرتے ہیں اور کفر کو اپنے دل کے اندر چھپائے رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کے تعلق سے فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی فاسق ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر فاسق کا معنی کافر کا ہے، منافقین یہ کافر ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نفاق کی کتنی قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارے سامنے نفاق کی دو قسمیں آتی ہیں۔ پہلی قسم نفاق کی اعتقادی نفاق، دوسری قسم عملی نفاق۔ یہ اعتقادی نفاق جسے نفاق اکبر کہا جاتا ہے، اس سے مراد ایسا منافق جو اسلام کے اندر ظاہر داخل ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اپنے دل کے اندر کفر کو چھپائے ہوئے رکھتا ہے۔ اس کا مرتکب انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا مستحق بنتا ہے۔ اس قسم کے نفاق سے متصل لوگ ہر دور اور ہر زمانے میں پائے گئے ہیں، خصوصاً اس وقت جب مسلمانوں کا اور اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ یہ اس کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اس موقع پر یہ اسلام کے اندر داخل ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے در پردہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعتقادی نفاق کی کچھ اور بھی صورتیں ہیں، مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، یا آپ کی لائی ہوئی شریعت کے بعض حصے کو جھٹلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بعض حصے سے بغض رکھنا۔ مسلمانوں کے غلبے اور فتح کے وقت دل کے اندر کڑن محسوس کرنا، یہ منافقوں کا شیوا ہوتا ہے۔ یہ سارے اعمال اگر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسری قسم عملی نفاق،
جسے نفاق اصغر کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ انسان ہے جس کے اندر، جس کے دل میں ایمان باقی رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منافقوں کے اعمال میں سے کوئی عمل اختیار کر لیتا ہے، منافقوں کی صفت میں سے کوئی صفت اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ اچھی خصلتیں ہوتی ہیں، کچھ بری خصلتیں ہوتی ہیں، کچھ کفر کی خصلتیں ہوتی ہیں، کچھ نفاق کی خصلتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ایسا انسان کافر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے یہاں جزا اور سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ عملی نفاق اور اعتقادی نفاق کے درمیان فرق کیا ہے، اس کو بھی ہم جانتے چلیں۔ اعتقادی نفاق سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن عملی اعتقاد سے، عملی نفاق سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اعتقادی نفاق سے انسان، ایسا انسان جو پکا سچا مومن ہو، اس سے اس کا صدور نہیں ہو سکتا، لیکن جو پکا سچا مومن ہوگا اس سے عملی نفاق کا صدور ممکن ہے۔ اعتقادی نفاق کا مرتکب انسان اگر توبہ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، لیکن عملی نفاق کا مرتکب انسان، اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو عقیدہ توحید کی بنا پر اس کی لغزشوں کو، اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو معاف کر کے اپنے فضل و کرم سے جنت کے اندر داخل کر دے، ورنہ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس کے گناہ کی جتنی سزا ہو سکتی ہے اس سزا کو دے کر کے پھر اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے۔ بہرحال وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ نفاق یہ ایسا خطرناک مرض ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ یہ مرض گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے، اللہ رب العالمین ان کے نفاق میں اضافہ کرتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور قیامت کے دن جو انسان جھوٹ بولتا ہے ایسے انسان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اتنا خطرناک مرض ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں پانے کے باوجود اس سے خوف کھایا کرتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ یہ فرماتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسه، میں نے 30 صحابہ کرام کا زمانہ پایا، سارے لوگ نفاق سے ڈرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خوف سے شیطان راستے چھوڑ جایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کر کے ان کو مانگا تھا، جنت کے بشارت دنیا کے اندر ان کو دی تھی۔ وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار یہ سوال کیا کرتے تھے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقوں میں لیا تھا، منافقوں میں لیا تھا میرا نام؟ بار بار یہ سوال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام کا یہ حال تھا، نفاق سے اس قدر خوف تھا، اس قدر ڈر تھا، تو ہمارے اندر تو بدرجہ اولا اس سے کہیں زیادہ ڈر اور خوف ہونا چاہیے، لیکن شاید ہم اس سے غافل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کے پردے کو فاش کرتے ہوئے، ان کے بھیدوں کو دستبان کرتے ہوئے، ان کے بھیدوں کو کھولتے ہوئے قرآن مجید کے متعدد آیات کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مسلمانوں، منافقین تمہارے سب سے پکے دشمن ہیں، ہم العدو فاحذرہم، تم ان سے ڈرو، ان سے ہوشیار رہو۔ سورہ منافقون اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے مکمل ایک سورت نازل فرما دی ہے۔ یہیں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے ایک مومن ہے، دوسرے کفار ہیں، تیسرے منافقین ہیں۔ مسلمانوں کا تذکرہ صرف 2 آیتوں کے اندر کیا، 4 آیتوں کے اندر کیا، کافروں کا تذکرہ 2 آیتوں کے اندر کیا، جبکہ منافقین کا تذکرہ مکمل ایک رکوع کے اندر کیا ہے جس کے اندر کل 13 آیتیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی تعداد بہت کثیر تھی، بہت زیادہ تھی، خوف تھا، خطرہ تھا کہ ان کے فتنے میں ہمارے صحابہ کرام مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اس سے ہوشیار کرتے ہوئے مکمل ایک سورت نازل فرما دی اور دوسری آیتوں کے اندر بھی ان کا تذکرہ فرمایا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ منافقین سے، ان کی ریشہ دوانیوں کے ذریعے سے
مسلمانوں کو بہت سارے مصائب و حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہونے کے باوجود مسلمان کہلائے جاتے تھے، مسلمانوں کے اندر زندگی بسر کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ کوئی کھلا طور ان کو منافق کہہ نہیں سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ منافقین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع تھی، لیکن چونکہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے ان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے اسلام کے اندر رہ کر کے مسلمانوں کو، اسلام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہیں، بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفاق کی علامتیں، منافقین کی نشانیاں کیا ہیں۔ نشانیوں کو ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، موازنہ کریں ان نشانیوں سے اور اپنے اعمال کا، کہ کیا یہ اعمال، کیا یہ نشانیاں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں، وہ نشانیاں کہیں ہمارے اندر موجود تو نہیں؟ اگر وہ نشانیاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے، اس کا شکر ادا کیجئے۔ لیکن اگر یہ نفاق کی علامتیں، یہ نفاق کی نشانیاں ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ہمارے اعمال، ہمارے افعال ان سے ان کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں فوری طور پر ان سے توبہ کر کے ان سے باز آنا چاہیے۔ ورنہ نفاق کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ مرض گھٹتا نہیں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ علامتیں آپ سنیں اور موازنہ کریں اور ان کو اپنے دل و دماغ سے، اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر منافقین کی بہت ساری نشانیاں ذکر فرمائی ہیں، لیکن میں چند نشانیوں کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی نشانی اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کی پہلی آیت کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہ ہے جھوٹ۔ کہ منافقین یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی زبان پر سچ کم آتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ کا ارتکاب نہیں کرتے، جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں؟ ہمارا ہر پل، ہمارا ہر لمحہ جھوٹوں میں گزرتا ہے، لیکن کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ شاید یہ مومنوں کی علامت نہیں، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اس کو اپنانے سے جھوٹ انسان سے کم نہیں ہوتا، جھوٹ انسان کا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر موقع، ہر لمحہ، ہر وقت وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ جبکہ یہ نفاق، یہ علامت جھوٹ، یہ منافقوں کی علامت ہے، منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب منافقین اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی زبان سے کہہ تو رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کا دل اس بات پر مطمئن نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایسے اللہ رب العالمین نے ان کے مکر اور دھوکے کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کے جھوٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا یوم یبعثهم اللہ جميعا ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون۔ قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا، ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اس موقع پر بھی جس طرح دنیا کے اندر جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے بھی وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اور یہ سوچیں گے کہ شاید ہم جس طرح دنیا کے اندر جھوٹ بول کر کے بچ جایا کرتے تھے، آج قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جھوٹ بول کر کے ہم بچ جائیں گے۔ الا انہم هم الکاذبون، مسلمانوں سنو، یہ جھوٹ ہیں۔ تو تین آیت کریمہ جو ان کے جھوٹ پر مبنی ہے کہ اللہ رب العالمین کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لوگ مکر و فریب اور دھوکہ سے کام لیتے ہیں، صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العالمین کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری نشانی ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
تیسری نشانی ان کی ذکر فرمائی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہ یہ بزعم اصلاح زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں. جو منافقین ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر یہ کہہ کر کے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، زمین کے اندر سے، معاشرے کے اندر سے برائیوں کو ہم مٹا رہے ہیں، حالانکہ ان کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. وہ تو زمین کے اندر فساد مچانا چاہتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ زمین میں فساد مت مچاؤ تو وہ کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین زمین میں فساد پھیلاتے تھے اصلاح کے بہانے. لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگ آج کے اس دور میں بھی بہت کثیر تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معاشرے سے برائیوں کو ختم کر رہے ہیں، معاشرے کو برائیوں سے پاک کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا کام یہ نہیں ہوتا ہے. وہ زمین کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. جیسے نجومی، کاہن، عراف، عامل، جادوگر، یہ سارے لوگ سادہ اللہ عوام کو اپنی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور ان کی عزتوں اور آبروں پر حملہ کرتے ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم مشکلات کو ختم کرتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کے یا لوگوں کے مسائل میں اور زیادہ اضافہ کرتے رہتے ہیں. ان کی وجہ سے کئی خاندان جڑ گئے، کئی بستیاں برباد ہو گئیں، کئی لوگوں کی عزتیں لٹ گئیں، کئی پاک باز خواتین ان کی نفسانی خواہشات کی بھیٹ چڑھ گئیں، کئی کھاتے پیتے لوگ دیوالیاں بن گئے. لیکن افسوس ہے کہ ان سارے معاملات کے ہونے کے باوجود آج ہم ہیں کہ ان کے پاس جانے سے باز نہیں آتے، ان سے دور رہنے کی کوشش نہیں کرتے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. جو کسی عراف کے پاس آئے، علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس آئے اور اس سے کوئی سوال کر لے تو 40 رات تک اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ اس کا فریضہ ثابت ہو جاتا ہے، اب 40 وقت تک 40 رات اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی تو نماز نہیں پڑھے گا. نماز کو پڑھنا ہے اللہ رب العالمین، لیکن اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا. اس کی نماز ثابت نہیں ہوتی، اس کا فریضہ ثابت نہیں ہوتا، اس کو پڑھنا پڑے گا لیکن مقبول نہیں ہوگی. یہاں صرف سوال کرنے سے انسان کے 40 رات کی نماز مقبول نہیں ہوتی. اگر کوئی انسان جو بات کہتا ہے عراف اور کاہن اس کی تصدیق کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. جو انسان کسی کاہن کے پاس آئے، کسی نجومی کے پاس آئے اور جو کہتا ہے اس کو مان لے، اس پر عقیدہ رکھ لے، تو ایسا انسان اس چیز کا انکار کر رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، اللہ کی وحدانیت کا انکار، رسول کی رسالت کا انکار کر رہا ہے. یہ تیسری نشانی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ وہ بزعم اصلاح زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، زمین کی اصلاح کرتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہے، وہ فساد ہی مچاتے ہیں. ایک نشانی اور غداری کرنا ان کی فطرت میں داخل ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا امنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے پیمان کر رکھا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں مال و دولت سے نوازے، ہمیں مال اور دولت عطا کرے تو ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کریں گے. لیکن فلما آتاهم من فضله بخلوا به، جب ان کو مال و دولت دے دیا جاتا ہے تو اس میں بخیلی کرنے لگتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں سے بھی ایسے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں غریبی کے وقت کہ اللہ رب العالمین ہمیں مال و دولت دے دے گا تو ہم اللہ کے راستے میں خوب اٹھائیں گے. مالدار لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن غریبی ختم نہیں ہو رہی ہے. لیکن جیسے اللہ رب العالمین ان کو نوازتا ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مال اور دولت ہم نے کہاں سے کمایا ہے. اللہ رب العالمین پر حوصلہ اٹھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی محنت سے اس کو کمایا ہے، میں نے اپنا وقت صرف کیا ہے. یہ منافقین کی نشانیاں ہیں. ہم نے اللہ رب العالمین سے عالم ارواح کے اندر عہد کیا ہے
کہ ہم دنیا کے اندر جا کر کے تیری عبادت کریں گے، تجھے اپنا رب تسلیم کریں گے، لیکن ہم نے وہ عہد و پیمان بھلا دیا اور دنیا کے اندر آ کر کے اللہ رب العالمین سے غداری کی، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیا، جبکہ اللہ رب العالمین کو انسان دھوکہ دے نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو یاد دہانے کے لیے کہ انسان بھول جاتا ہے، جس طریقے سے انسان کو پتہ نہیں رہتا، انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کے بتانے کی وجہ سے وہ جانتا ہے کہ میری ماں یہ ہے، میرا باپ یہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے انسان نے اللہ رب العالمین کے سامنے عہد و پیمان کیا، الستو بربکم قالوا بلی شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انسان نے اقرار کیا ہے کہ یقیناً تو ہمارا رب ہے، لیکن انسان حقیقت میں یاد نہیں اس کو۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، کتابیں نازل فرمائیں تاکہ یہ چیزیں انسان پڑھے، جانے، رسولوں کی زبانیں سن کر کے مانے کہ اس نے عہد و پیمان اللہ رب العالمین سے کیا ہے، اور آج اس عہد کو انسان بھلا دیا ہے۔ جو منافقین کی نشانی بتائی گئی کہ وہ اللہ رب العالمین سے غداری کرتے ہیں، یہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے یہ بھی غداری کیے بیٹھا ہے۔ کیا یہ نفاق کی علامت ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ ایک اور نشانی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی ایمان لے آئیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ صحابہ کرام کو بیوقوف اور احمق کر جانتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ خود بیوقوف ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان ان سے، ان کے ایمان سے ہمارا موازنہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ان کو بیوقوف اور احمق کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے انہیں منتخب کیا اپنے نبی کی صحابت کے لیے۔ تو منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے، منافقین برائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، نوجوان ہے، اس کا کوئی ساتھی ہے، فوراً وہاں پر ٹوک دے گا، ابھی تمہاری عمر کتنی ہے، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، بہت عرصہ باقی ہے، نماز پڑھ لینا، داڑھی باندھ رکھ لینا، ابھی کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی، جب عمر پھیلنے لگے گی تب تم داڑھی رکھ لینا، نمازیں پڑھ لینا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہوتا ہے، لیکن شاید وہ اس بات کو بھی بھول گئے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کبھی بچپن میں موت آ جاتی ہے، تھوڑا سا انسان بڑا ہوتا ہے موت آ جاتی ہے، نوجوانی کی عمر موت آ جاتی ہے، بڑھاپے کی عمر موت آتی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اعمال کرنا ہے تو جو موقع ہمیں نصیب ہوا ہے، جو فرصت کے لمحات ہمیں ملے ہوئے ہیں، ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً اس بات پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ منافقین کی علامت ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافقین بعض کے دوست ہوتے ہیں، منکر کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس صفت سے بھی اپنے آپ کو خارج کرنا ہوگا، ورنہ منافقین کے دائرے میں ہمارا شمار ہوگا اور یہ مرض بھی ہمارے اندر بڑھتا چلا جائے گا۔ منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز کی طرف آنے میں سستی اور غفلت سے کام لیتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون وَإِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ لوگوں کے دکھاوے کے نماز کی طرف آتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بہت کم ذکر و اذکار کرتے ہیں، سب سے اخیر میں آئیں گے، سب سے پہلے بھاگ جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، یہ بھی منافقین کی ایک نشانی بتلائی گئی ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا هُمْ كُسَالَىٰ، سستی اور کاہلی کرتے ہوئے نماز کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر سب سے بھاری دو نمازیں ہوتی ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْفَجْرِ وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، کہ منافقین پر سب سے بھاری نماز عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہوتی ہے۔ اگر وہ جان لیں کہ ان دونوں نمازوں میں ثواب کتنا ہے
تو اگر ان کو گھٹنوں کے بل آنا پڑے تو وہ لوگ آئیں گے، لیکن ضرور آئیں گے۔ لیکن ہم نے 2 نماز کیا ساری نمازیں ترک کر دی ہیں، ایک بھی نماز ہم پڑھتے نہیں، صرف عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے وقت نظر آتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، تنگی محسوس ہوتی ہے۔ کاش سارے لوگ ایسے روزانہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تو مسجدیں پہلے سے کشادہ بنا دی جاتی اور خوبصورت منظر ہوتا، جنت والا منظر ہوتا۔ لیکن صرف ایک دن اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، نماز کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور منافقین کی علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ عصر کی نماز کو بہت لیٹ سے پڑھتے ہیں۔ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، 4 چونچ مار لیتے ہیں اور تھوڑا سا ذکر کر کے فوراً بھاگ لیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ منافقین تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ یجلس یرقب الشمس، وہ بیٹھے رہتے ہیں، دکانوں پر بیٹھے رہیں، گھروں میں بیٹھے رہیں یا کسی اور مجلس میں بیٹھے رہیں، یرقب الشمس، سورج کا انتظار کرتے ہیں، حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، جب سورج شیطان کے 2 سیگوں کے درمیان ہوتا ہے، قام فنقر اربعا، کھڑے ہوتے ہیں، 4 چونچ مار لیتے ہیں، ولا یذکر اللہ الا قلیلا، اور اللہ رب العالمین کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں؟ یقیناً پائے جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت سے غافل ہو کر کے جب مغرب کا وقت ہو رہا ہوتا ہے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ منافقین کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ نماز با جماعت سے پیچھے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے زمانے میں صرف منافقین ہی جن کا نفاق معلوم ہوتا تھا وہ نمازوں سے پیچھے رہتے تھے، وہ نماز با جماعت سے پیچھے رہتے تھے۔ نماز پڑھنے آتے تھے منافقین، لیکن نماز با جماعت سے پیچھے رہتے تھے، اور جس کو کوئی تکلیف ہوتی تھی وہ انسان 2 آدمیوں کے درمیان کندھا دے کر کے مسجد کے اندر آتا تھا اور اسے پہلی صف کے اندر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا حال تھا، لیکن منافقین وہ نماز با جماعت سے پیچھے رہا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، منافقین کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ حقائق کو مشق کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کی زوج محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت درازی کی گئی کہ منافقین ہی کی چال تھی، جبکہ معاملہ یہ تھا کہ غزوہ بنو مصطلق سے واپسی کے وقت جب تمام صحابہ کرام مکہ کے قریب پڑاؤ کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی حاجت کے تحت باہر گئی ہوئی تھی، بعد میں آتی ہیں تو سارا لشکر جا چکا ہوتا ہے، وہاں لیٹ جاتی ہیں۔ بعد میں نگرانی کرنے والا ایک صحابی وہ آتے ہیں اور ان کو اپنے حوض میں بٹھاتے ہیں، اس کے بعد ان کو لے کر کے جاتے ہیں۔ منافقین نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بدکاری ہوئی ہے۔ تو منافقین یہ غلط افواہیں پھیلا کر کے مسلمانوں کو تکلیف اور رنج میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اس سے صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو تکلیف ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے 1 مہینے پریشان رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی برات کا اعلان کرتے ہوئے سورہ نور کے اندر مکمل 10 آیتیں نازل فرما دی، جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہوا اور منافقین کی اس چال کو لوگوں نے جانا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی سزا نہیں دی۔ اس میں کچھ بیچارے مسلمان ملوث ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دلوائی، جن کے بارے میں پختہ یقین تھا کہ مسلمان میں یہ صحابہ کرام میں ان کو سزا دلائی گئی، لیکن منافقین کو سزا نہیں دی گئی۔ اگر مسلمانوں کو کوئی اچھائی یا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو منافقین اس پر رنج اور غم کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی منافقین کی ایک علامت ہے۔ یہ کچھ علامتیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری علامتیں اور نشانیاں ان کی ہیں جو قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں، لیکن قلت وقت کی بنا پر میں آپ کے سامنے وہ ساری نشانیاں ذکر کرنے سے قاصر ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر منافقین کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافقین کی تین نشانیاں ہیں. جب انسان بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب امانت دی جائے اس کے بعد رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر جائے. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اس کے علاوہ چار نشانیاں اور اللہ کے رسول نے ذکر فرمائی اور کہا کہ چار نشانیاں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو پیور منافق ہے، خالص منافق ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی پائی جاتی ہے تو نفاق کی ایک علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. اس میں سے ایک جھوٹ، ایک وعدہ خلافی کرنا، غداری کرنا، بے وفائی کرنا، ایسے ہی لڑائی کے وقت گالی گلوچ کرنا. یہ منافقین کی علامتیں بتلائی گئی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کی سزا کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ منافقین جو اس دنیا کے اندر بہت ساری برائی مبتلا ہیں، مسلمانوں کے خلاف دعائیں پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کے طرف پہ رہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے عذاب کا تیار کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہاں آگ بہت کثیر تعداد میں، بہت زیادہ مقدار میں بھڑک رہی ہوگی. اللہ رب العالمین ان کو اس کے اندر داخل فرما دے گا. اور ان اہل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. اللہ کے رسول آپ کے ارد گرد منافقین رہتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے، لیکن ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے قیامت کے دن. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منافقین کی جو علامتیں اور نشانیاں ہمارے سامنے آئیں، ان تمام نشانیوں کو ہم سے دور فرما دے، ان تمام علامتوں سے اور ان تمام اعمال سے ہم کو محفوظ رکھے، بچائے، کیونکہ یہ ساری نشانیاں تقریباً ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. کوئی ایسی علامت، کوئی ایسی نشانی یہ نہیں ہے جو ہمارے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر یہ نشانیاں نہ پائی جا رہی ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں منافقین کی صفت کو اختیار کرنے سے اور منافقین کے اعمال کا ارتکاب کرنے سے بچائے. تقبل یا رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.